صاحب ابھی حالات دیکھ کر ڈیولپمنٹس دیکھ کر جب کہا گیا کہ آپس میں مشاورت کر لیں اتفاق رائے کر لیں وہ تو نہیں ہونا لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی لگتا ہے کہ حالات سیاسی طور پر مزید خراب کر دے گا. یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کا میں ایک اور ریسارٹ سناتا ہوں, جج اچھے جج برے, یہ اچھے جج ہیں یہ برے جج ہیں, یہ اچھے جنرلز ہیں. اچھے جنرل کا نام نہیں لیا لیکن ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ جنرل باجوہ اچھے جنرل ہو گئے ہیں اور جنرل فیاض اکیلے برے جنرل رہ گئے ہیں. دونوں کو برے جنرل ہونا چاہیے تھا جن کے نام لیے جاتے تھے تقریروں میں, تو وہ تو اسی ٹائم بدل گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ کی تقریر میں دونوں کا نام لیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے کہ جنرل باجوہ صاحب آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اور جنرل فیاض نے یہ کر دیا جو کہ دونوں نے رل کے کیا تھا, جو ڈی جی ایسے اپنے طور پہ تو نہیں کر سکتے. لیکن پھر جب مریم نواز شریف صاحبہ گجرانوالہ پہنچی تو انہوں نے کہا تھا نو کامنٹ. جب انہوں نے کہا آپ اس بیان پہ قائم ہیں میاں صاحب کے, تو معاملہ تو ادھر ہی لگ رہا تھا کیوں. بٹ اس پہ میں آؤں گا بعد میں. یہ جو فیصلہ آئے گا بھی آپ کا خیال میں سیٹل کرے گا ایشو کو سیاسی جو اس ٹائم تناؤ؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میرا خیال ہے کنٹروورسی بڑھے گی, اور جس طرح حکومت کا ایک اگریسو ان کا سٹانس لگ رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو وہ نہ مانے. جو ابھی بات ہو رہی ہے صدر پاکستان کو اگر وہ رائٹ دیتے ہیں کہ آپ ہی اس کو ڈیسائیڈ کریں اور آپ ہی یہ ڈیٹ دیں, میرا نہیں خیال حکومت اس کو ریزسٹ کرے گی. نمبر ایک. دوسرا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں اس طرح کی ایگزامپلز نہیں ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں, یا اگر سپریم کورٹ نے کوئی اداروں کی مدد لی ہے اور ان کو سپورٹ نہیں دی گئی کہ ان کو آنے ہے. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تب آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس سجاد علی شاہ والا کیس اگر آپ یاد رکھیں, انہوں نے لیٹر لکھا تھا جناب جہانگیر کرامت کو کہ جناب اس وقت سپریم کورٹ از انڈر فائر اور مختلف اس پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ کیونکہ انڈر کے یہی کانسٹیٹیوشن کا آئین جو بتا رہے تھے اسی کے حوالہ انہوں نے دیا تھا, آپ آئیں اور سپریم کورٹ کو بچائیں. اور ان کو شاید بڑی توقع تھی فروخ الغاری صاحب جنرل جے کے جو ہے نا آئیں گے اور سپریم کورٹ کو بچائیں گے, کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ وہی آئین کی بات ہو رہی ہے. اور جنرل جے کے نے وہ لیٹر جو ہے ڈیفینس منسٹری کو بھیج دیا تھا, مینس کہ انہوں نے دوبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھیج دیا تھا کہ آپ اس لیٹر کو دیکھ لیں. اور جس سے سجاد علی شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ اٹس ٹائم ٹو گو ہوم, اور وہ بعد میں جو کچھ ہوا وہ ساری ہسٹری. سو حکومتیں یا اسٹیبلشمنٹ جب کوئی آتے ہیں ڈیفائی کرنے پہ یا ریزسٹ کرنے پہ آتے ہیں, پھر وہ آئین شائن اور یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہوتے, پھر اپنے ہی وہ طریقے اسٹیبلشمنٹ نہ کرے یا آئین کو ڈیفائی کرے. بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈیفائی کرے سمجھ آتی ہے. سیاسی قوتیں جو آپ کو یاد ہوگا جب قاسم سوری کی رولنگ آئی تھی اور رات کو یا اسی وقت ایک سو موٹو لیا گیا تھا عدالت کی جانب سے, ایک اور فیصلہ بتاتا اور اس دن جمہوریت جیت گئی تھی. اس طرح کے مواقع آئے کہ جب عدالت کے پاس ایک اور فیصلہ میں بتاتا ہوں. جب یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ آئی ایس اے عسکر خان کیس میں انہوں نے فیصلہ دیا تھا, جس میں جو اس میں جرنل سے اس وقت ٹاپ کے اسلم بیگ صاحب تھے, دورانی صاحب تھے, انہوں نے جی ایچ کیو کو لکھ کے بھیجا تھا, ڈیفینس منسٹری کو لکھ کے بھیجا تھا ان جرنیلوں کے خلاف آپ کاروائی کریں. آج تک کوئی کاروائی ہوئی ہے؟ وہ بھی تو فیصلہ تھا نا, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں مانا کوئی فیصلہ. بلکہ آپ کو یاد ہوگا جنرل کیانی نے پتہ کیا کہا تھا, انہوں نے کہا جناب ماضی کے یہ جو ہے نا گڑھے ہیں ان کو دوبارہ کھودنے کی کوشش نہ کریں. سو ہم یہاں پہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل ہماری ایلیٹ ہو, جہاں پہ فیصلے کر لیں کہ ہم نے نہیں مانے وہ نہیں مانیں گے. ایک چیز پولیٹیکل ایلیٹ کی کوئی مثال دینا, کیونکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عدالت نے جب بھی فیصلہ کیا تمام تر تحفظات کے باوجود سیاستدانوں نے فیصلے مانے ہیں اب تک. میری ذاتی رائے ہے. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں مانے کو, لیکن ماضی میں اس طرح کی مثالیں رہی ہیں کہ عدالتوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں, اٹیکس بھی کیے گئے ہیں. اچھا, ججز کے خلاف کو بھی کرائی گئی ہیں, وہ جو اس کی کوئی بینچ کی بات کی جاتی ہے. سو میں پھر کہہ رہا ہوں حکومتوں یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان پر سپیس ہوتی ہے جس کو وہ یوز کرتے ہیں. اب میں تھوڑا سا جو کھوسا صاحب نے بھی بات کی نا, 2-3 بڑی اہم تھیں کہ 61A پہ کبھی اعتراض ہے, کبھی 62 پہ اعتراض ہے, بلا بلا چیزوں پہ. کھوسا صاحب نے یہ بھی کہا جی میں نے پہلا خون دیا تھا. کھوسا صاحب نے اگر مجھے یاد ہے الیکشن کمیشن کے باہر کوئی وہ لاہور ہائی کورٹ اگر کھوسا صاحب نے لہو دیا تھا تو اس کی قیمت بھی کھوسا صاحب نے وصول کی تھی. مطلب وہ مفت میں کام نہیں کیے تھے, نہ کھوسا صاحب نے کیے تھے نہ اس ملک میں کسی اور نے کیے. یہ گورنر پنجاب بھی یہی لگے تھے. پولیٹیکل ہے, سن تو لینا, پھر نہیں ہمیں بتائیں نا بیٹھ کے جی کہ میں نے لہو دیا تھا, قربانی دی, اپنے لیے قربانی دے رہے تھے نا. 2 منٹ ذرا صبر کریں کاشف بھائی, ذرا سن لیں, ذرا قوم کو سمجھنے دیں. یہ گورنر سننا تو صحیح نا ذرا, گورنر پنجاب بھی یہی لگے, اٹارنی جنرل بھی یہی لگے, وزیر بھی بعد میں یہی لگے. تو آپ لوگوں کو فائدے ہو رہے تھے نا, تو آپ اس میں لائرز موومنٹ میں شامل تھے اور بعد میں آپ اس کے بینیفیشری بنے. نمبر 1. اچھا, دوسرا 61-62 پہ آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ نہ یہاں پہ نیب ہو, نیب کو یہ ختم کر دیتے ہیں. 61-62 کا نیب سے کیا لینا ہے؟ اوہو علیحدہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب سیاستدان جو ہے جو ہمارا حکمران بنے, آپ اس کی سکروٹی نہیں کر سکتے, اس پہ کیسز نہیں ہو سکتے, اس کا کنڈکٹ نہیں آپ دیکھ سکتے, اس کی اچھائی برائی نہیں دے سکتے. کیوں کہ آپ ایک کامنر کے طور پہ, آپ کامنر نہیں ہیں. جب آپ رولنگ لیڈ کے طور پر پارلیمنٹ میں آتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں ایک ہولیر دین دو کے طور پر پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں بہتر ہوں, کاشف سے بہتر ہوں, میں علی سے بہتر ہوں, رؤف سے بہتر ہوں, تو میں سب سے بہتر ہوں. پھر آپ کو تھوڑا سا اپنے اوپر کچھ قدغنیں آپ کو لگانی
लगानी पड़ती। आप कहते हैं हमारे ये फ्री फॉर हो, किस चीज की स्पेसिफिकली बात? सर मैं ये कह रहा हूँ जो 61, 62 के तहत जो शरायत रखी की है, 61F की बात, उसी की बात कर रहे हैं ना। उसमें और बाकी 61, 62 में फर्क है। देखें, वो कहते हैं अगर आप कॉन्विक्ट है तो नहीं हो सकते, अगर आपने ये किया तो नहीं हो सकते। 62(1) एक बड़ी जेनेरिक है 62(1)F कि अगर आप ये नहीं है, यानी आप सगेशियस और राइचस नहीं है, सादिक और अमीन नहीं है, तो आप मेंबर नहीं बन सकते। वो तो फिर आपको पता है साहब, किसी को भी इसके ऊपर लगा के बाहर निकाल बात सुने। फिर आपको मुझे याद है आपका परवेज अशरफ साहब का केस था, वो केस में छोटा कोर्ट था, उसने कहा जनाब ये आपने कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया, अब आप सादिक और अमीन नहीं रेस ले लेंगे। बात सुने, आप जब आप उसमें आते हुक्मरान बन के आते होते हैं, आपको बहुत सारी कदरें अपने ऊपर लगानी पड़ती। लीगल चलें देख लेते। अभी नैब था सपोजली, तो नैब तो होना चाहिए। वो नहीं, इनका काम देखे, नैब को इन्होंने खत्म किया, टूथलेस किया, केसेस सेटल करवाए, 1100 अरब। मैं आपको ये बता रहा हूं, यहीं से हमारी पॉलिटिक्स वीक होती है, आपकी पार्लियामेंट वीक होती है। ये मामला कहां पे जाके एंड अप होते हैं? नैब में होते हैं ना। अब इमरान खान साहब नैब में गए हुए हैं, अगर नैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि जो इसका लॉज बनाए गए तो उसी के खिलाफ गए हुए ना। जब पार्लियामेंट में बैठ के आप सारे लॉज वो बनाते हैं जो पर्सनल स्पेसिफिक हैं, जो आप लोगों को एक एलीट को फायदा दे रहे हैं कि इतने से ज्यादा करोड़ की करप्शन है तो वो करप्शन है, इतने से कम की है करप्शन नहीं, क्योंकि हमें उसका फायदा हो रहा है। सो जब आपका सियासतदान वीक हुआ है, ये कहते हैं स्टैब्लिशमेंट हम पे हावी होगी, हम पे अदालतें हावी होगी, हमारी पावर्स ले गई और हम बड़े मजलूम हैं, हम बड़े शोध हैं, तो उसकी मेन रीजन पार्लियामेंट से ही आ रही है कि आपके पार्लियामेंटेरियन जो है अपने आप उस कंडक्ट पे, उस कैरेक्टर पे, उस इंटेग्रिटी पे, उस आप कैसे रूल ऑफ लॉ पे नहीं खड़े हुए जिस पे उनको खड़ा होना चाहिए। तो ये वीक होते हैं, इनका कैरेक्टर वीक होते हैं, इंटेग्रिटी वीक होती है, तो दूसरे इदारों को टाइम मिलता है कि आपकी स्पेस को एनक्रोच करते हैं। जो बाद में आप कहते हैं, आप ये देखें कि अदालतों ने या आपकी स्टैब्लिशमेंट ने, दीगर ये फोर्सेज जो हैं उन्होंने आपकी स्पेस ले ली, आपकी पावर ले ली है। सो जब आप अपने आप को तमाम इनसे अकाउंटेबिलिटी से बाहर कर देते हैं कि हमें नहीं पूछा जा सकता, 61 पे 2 पे नहीं पूछा जा सकता, हमें नैब पे नहीं पूछा जा सकता, बैलेंसेस की बात है, मेरा ख्याल है फिर ये प्रॉब्लम होंगे। ये चेक से बैलेंस। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा मरीम नवाज साहब ने जो बात की उसके ऊपर आते हैं।